اس فقرے کی شرح فمن نکث فانما ينکث علی نفسه کہ جو اس بیعت کو توڑ دے تو وہ اپنے ہی ضرر میں، اپنے ہی نقصان میں اس بیعت کو توڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یقول تعالی ذکر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن نکث، جو شخص اس بیعت کو توڑے گا، جو بیعت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اور اس بیعت کو نقض کرے گا یعنی توڑ دے گا، وائلیٹ کرے گا، فلم ینصرک علی اعدائک، تیرے دشمنوں پر تیرے ساتھ نہیں دے گا، وخالف ما وعد ربہ، اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ فرار نہیں کریں گے، اس وعدے کی وہ مخالفت کرے گا، فانما ينكث على نفسه، پس وہ شخص ينقض بیعتہ، اس نے اپنے جو بیعت کو نقص کیا ہے، اپنے ہی ضرر میں کیا ہے، لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة، کیونکہ جب بیعت آپ توڑتے ہیں تو آپ اللہ کی جو وعدہ تھا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس سے آپ خارج ہو گئے، اللہ نے جو وعدہ دیا تھا دخول جنت کا، اس میں سے بھی آپ نکل گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ وعدہ توڑ دیا، اللہ نے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کی، تو اس بیعت سے اگر آپ نے وفا کی تو اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کو جنت داخل کر دے گا، لیکن اگر آپ نے یہ بیعت توڑ دی تو یہ آپ کی اپنی ضرر میں ہے، کیونکہ اب اللہ کے رضا آپ سے چھین لیا جائے گا اور پھر آپ کو جہنم لے کے جایا جائے گا اور آپ جنتی نہیں ہوں گے۔ فلم يضر بنکثه غیر نفسه، ایسا شخص جو اپنے بیعت کو توڑتا ہے تو صرف اس کا نقصان اس کو خود ہوتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا، ولم ينکث الا علیہا، اور اس کا نقصان سوائے اپنے ذات کو کسی اور کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جو بیعت یہاں پہ جو بیعت ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ یہاں پہ طبری نے بھی اشارہ کیا کہ بیعت یہی اسی بات پہ ہوا تھا کہ جہاد میں ہم بیعت رضوان جو ہوا تھا اس کا کس بات پہ بیعت ہوا تھا؟ بیعت ہوتا ہے وعدہ کرنا، عہد کرنا، کس بات پہ عہد ہے؟ عہد یہ تھا عزیزو کہ ہم دشمن سے نہیں بھاگیں گے، موت آ جائے بھی بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، علماء نے اس کی تصدیق بھی کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب سقیم بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 527 میں باب البیع فی الحرب ان لا یفروا، جنگ میں بیعت کرنا کہ فرار نہ کریں، بھاگیں نہیں، اور بعض نے کہا علی الموت کہ موت بھی آ جائے فرار نہیں کریں گے، بعض نے کہا کہ یہ فقرہ بھی تھا علی الموت۔ اچھا یہاں پہ میں ایک نکتہ آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں اختلاف ہے احادیث میں، جماعت عمریہ کے احادیث میں کہ بیعت کس کے الفاظ کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض میں یہ ہے کہ بیعت یہ تھا کہ ہم پائیداری کریں گے، استقامت کریں گے اور دشمن کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہے، صابر رہیں گے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ بیعت یہ تھا کہ ہم موت تک بیعت کی، موت پر انہوں نے بیعت کی، موت پر بیعت کیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے روایت کی ہے کہ ہم پائیداری کریں گے، صبر کریں گے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اس وقت تک پائیداری کریں گے جب تک ہمیں شہادت ملے یا دشمن کو شکست دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے کہا کہ موت پہ بیعت کی ہے، ان کا بھی یہی مطلب ہے، کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم اس فرار نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا سنہ 63-64 ہجری کو، وہاں پہ کسی نے کہا کہ ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، ابن حنظلہ نے لوگوں سے موت پہ بیعت لے رہا ہے کہ موت شہادت ملنے تک فرار نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو عبداللہ ابن زید نے کہا لا ابایع علی هذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عبداللہ ابن زید نے کہا کہ یہ بیعت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا تھا شجرت بیعت الرضوان میں، اس کے بعد کسی اور سے میں نے یہ موت پہ بیعت میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بیعت موت پہ تھا۔ اچھا یہ روایت ہے بھائی سلمہ سے، ہم نے ان سے پوچھا، راوی کہتا ہے یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ، تم کس بات پہ بیعت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا علی الموت، موت پر، کہ موت آ جائے بھاگیں گے نہیں۔